نعرے تکبیر اللہ، علماء دیوبند یعنی صحابہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا
أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ، صدر جماعت، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پشاور کے زیر اہتمام 2 روزہ خلافت راشدہ کانفرنس کا یہ اختتامی اجلاس، جو قصہ خانی پشاور میں قرآن خوانی پہ مشتمل ہے، آج 19 اپریل 1985 کو پورے تذک و احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ میں اس قابل رشک کوشش پر اپنے جماعتی رفقا کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت آئندہ بھی جماعت رسول کے ان رضاکاروں کو ایسی بہت سی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے صدر مرکزیہ برادر محترم حضرت دین پوری صاحب سے ان کے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کے مختلف گوشے سماعت فرمائے۔ میں تو رات بھی آپ سے مخاطب ہو چکا تھا، آج دن کو جمعہ کے اجتماع میں بھی گفتگو ہوئی۔ میں نے دوستوں کی خدمت میں رحم کی اپیل بھی دائر کی تھی کہ میری کچھ طبیعت ناساز ہے، اس اجلاس سے مجھے مستثنا کر دیا جائے، لیکن یہ ایسی عدالت کے جج ہیں کہ یہاں ایسی اپیلیں سماعت کے لیے بھی قبول نہیں ہوتی، چنانچہ میں حاضر ہوں۔ اور اب چونکہ حاضر ہو گیا ہوں تو ظاہر ہے کہ بات تو ہوگی۔ کتاب اللہ سے میں نے آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کیا، رب العزت کا ارشاد ہے، اگر تم میرے پیغمبر کا ساتھ نہ دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا نبی تمہارے تعاون کا محتاج نہیں، اللہ اس کا مددگار ہے۔ یاد ہے تمہیں وہ لمحہ کہ جب کفار مکہ کی چیرہ دستیوں کے باعث اللہ کا رسول مہاجر مدینہ ہوا تو اپنے رفیق سفر سے غار کی تنہائیوں میں کہہ رہا تھا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہے اس آیہ کریمہ کا جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ہجرت کا 9واں سال تھا اور تقریباً 5واں مہینہ چل رہا تھا کہ جب روم کا عیسائی حکمران
ہرقل پوری عیسائی دنیا کو اسلام کے مرکز پر یلغار کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور مکمل تیاری کے ساتھ وہ شمع حق و صداقت کو بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس بدبخت کے ارادوں سے علیم بذات الصدور نے اپنے محبوب کو مطلع کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی محاذ پر عسکری تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنے رضاکاروں کو تیاری کا حکم دیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے موقعوں کی انتظار میں رہا کرتے تھے کہ وہ لمحہ کب آئے گا جب جان عزیز اللہ اور اس کے رسول کی آن پر قربان ہوگی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام بنیادی طور پر مجاہدوں کی جماعت تھی، مجاوروں کی نہیں۔ صحابہ مجاہد تھے، مجاور نہیں تھے، لیکن یہ سال ذرا تنگ دستی کا تھا، اسرت کا تھا، وسائل کی کمی تھی، ادھر طاقت تھی ادھر صداقت تھی، ادھر فخر و غرور تھا یہاں فقر و سرور تھا، ادھر مال و اسباب کی فراوانی تھی یہاں تو بس اللہ کی مہربانی تھی۔ مسجد نبوی کے صحن میں اسلام کا قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا ہے، سراج منیر آسمان ہدایت کا، اور ایک صدائے دل نواز گونجی صحن مسجد سے مدینہ والوں کے لیے، حق تعالی جو ہمیشہ دیا کرتا ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا۔ تو آؤ اور اپنے ایثار، اپنی محبت اور اپنے عشق کے تقاضے پورے کرو۔ پشاور کے روشن ضمیروں، یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ رب العزت جب کچھ لیتے ہیں تو وہ اپنی ضرورت کے تحت نہیں لیتے، بلکہ شفقت اور محبت کے پیش نظر لیتے ہیں۔ اس میں اللہ کی شفقت ہوتی ہے اور آپ کی اور ہماری سعادت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے لیے بغیر بھی اپنا کام چلا سکتا ہے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے بیت اللہ کے اردا گرد نماز مغرب کے بعد ابابیلوں کا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صدیوں سے مظاہرہ ہو رہا ہے اور حق تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے تعاون کا محتاج نہیں ہوں، اگر تم ہینڈز اپ ہو جاؤ گے تو کوئی بات نہیں، میں تو ابابیلوں سے بھی لشکر کا کام لے لیا کرتا ہوں۔ ایک بات بتانا بھول گئے کہ عین اسی وقت جب یہاں بیت اللہ میں ان کا ہجوم ہوتا ہے، عین اسی وقت اس وادی میں بھی ان کا ہجوم ہوتا ہے جس وادی میں انہوں نے ابرہہ کے لشکر پہ سنگباری کی تھی۔ منا اور مزدلفہ کے درمیان میں وہ جو وادی ہے جہاں سے جلدی گزرنے کا حکم ہے، عین اسی وقت وہاں بھی ان کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ اس وادی اور بیت اللہ سے ان کا تعلق ایسا اٹوٹ ہے، ایسا انمٹ ہے کہ شاید قیامت تک جاری رہے گا، اور ان ابابیلوں کی نسل در نسل بیت اللہ سے رفاقت و تعلق چلا آ رہا ہے، اور یہ حق تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کو اشارہ ہے کہ میں تمہارے تعاون کا محتاج نہیں۔ صحیح، وہ جب لیتا ہے تو اس کی شفقت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی باپ کو کہ وہ دفتر سے جب گھر آتا ہے، کارخانے سے جب گھر آتا ہے یا کھیت سے گھر لوٹتا ہے تو اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے مٹھائی لاتا ہے یا فروٹ لاتا ہے، گھر آ کر اپنے بیٹے کو وہ مٹھائی دے دیتا ہے اور پھر مانگتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے یہ منظر، لایا بچے کے لیے ہے، دے دی بچے کو، پھر مانگتا کیوں ہے؟ ضرورت کے تحت نہیں مانگتا، دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو مٹھائی اچھی لگتی ہے یا میں اچھا لگتا ہوں۔ اور جب کوئی بچہ
اپنے باپ کی دی ہوئی مٹھائی واپس اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے تو یہ ایک باپ کا دل جانتا ہے کہ اس وقت اس کے دل میں شفقت و محبت کے کیسے جذبات موجزن ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو اتنی مٹھائی اچھی نہیں لگتی جتنا میں اچھا لگتا ہوں۔ تو رب العزت بھی اپنے بندوں کو انعامات عطا کرتے ہیں اور پھر مانگتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بندوں کو نعمتیں اچھی لگتی ہیں یا میں اچھا لگتا ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اگر کوئی بندہ اسے واپس دے دے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اتنی شفقت نہیں دے سکتا جتنی رب العزت اپنے بندے کو شفقت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کی شفقت ہے۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کبھی ارشاد ہوتا ہے انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت، کبھی ارشاد ہوتا ہے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا۔ اللہ اکبر، تم میں سے ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اس پر یہودیوں نے ایک مرتبہ اعتراض کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، یہودیوں کا اجتماع تھا۔ ایک بوڑھا یہودی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے تو اونچی آواز سے کہنے لگا، مسلمان پہلے بھی فقیر تھے، اب بھی فقیر ہیں، کنگال ہیں، اب ان کا خدا بھی قرضے مانگتا ہے، یہ خود بھی فقیر ہے، ان کا خدا بھی فقیر ہے، ہمیں دیکھو ہم خود بھی غنی ہیں، ہمارا تو خدا بھی غنی ہے۔ یہ الفاظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑے تو زخمی شیر کی طرح لپکے اور قریب آ کے اس یہودی کے چہرے پہ ایسا زوردار زناٹے کا تھپڑ رسید کیا کہ بل کھاتا ہوا دور جا گرا، منہ سے خون بہنے لگا، اور باقی یہودیوں نے موسم بدلا ہوا دیکھ کر بھاگنے میں خیریت سمجھی۔ صدیق اکبر کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ یہ اٹھے تو اس کی خدمت میں دو چار تھپڑ اور رسید کر کے ثواب دارین حاصل کروں، لیکن وہ ایک تھپڑ ہی اتنا مفید اور کارآمد تھا کہ وہ اٹھ نہ سکا۔ میں کہا کرتا ہوں شریف کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو ساری قضائیں ادا ہو جاتی۔ شریف روز روز ڈینگے نہیں مارتا، آستینے نہیں چڑھاتا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تم جانتے نہیں ہو، پتا ہے تمہیں میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں۔ یہ سطحی لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں۔ چھوٹا پانی شور بہت کرتا ہے، اور سمندر کا پانی جتنا ڈیپ ہوتا ہے اتنا پرسکون ہوتا ہے۔ کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام کر کے چلے گئے، اور یہودی نے جب دیکھا کہ ابو بکر جا چکا ہے تو یہاں سے اٹھا دوڑتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں آیا، کہتا ہے جی دیکھیے کیا حال ہو گیا میرا، تیرے ابو بکر نے مجھے مارا ہے اور میں استغاثہ لے کے آیا ہوں، مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا چہرہ دیکھتے ہیں، واقعی ابو بکر کی انگلیاں پرنٹ ہو گئی تھی اس کے چہرے پہ، تھپڑ چھپ گیا تھا اس کے چہرے پہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی متانت سے پوچھا کہ مارنے والے کو پہچانا تھا تم نے، کہیں وہ عمر تو نہیں تھا؟ یہ اس لیے پوچھا کہ ایسی کارروائیاں اکثر فاروق اعظم ڈالا کرتے تھے۔ وہ مضروب یہودی کہنے لگا نہیں، میں نے اچھی طرح پہچانا تھا، ابو بکر نے مارا ہے مجھے، آپ بلا لیں، ابھی بات ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلاوا ہو گیا بارگاہ رسالت میں، اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یہودی پہ نظر پڑی تو پھر آنکھیں سرخ ہو گئیں، طبیعت میں پھر جلال امڑ آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا تو نے اسے مارا ہے؟ عرض کیا اللہ کا رسول مارا ہے، لیکن ابھی تسکین نہیں ہوئی، اگر آپ اجازت دیں تو بقیہ قسطیں ابھی پوری کر دوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے یار تم تو ایسا نہیں کیا کرتے، یہ آج کیا سن رہا ہوں میں، آپ تو بڑے حوصلے والے ہیں، بڑے صبر والے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بے شک میں صبر اور حوصلے سے کام لیتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ سب کچھ سہ سکتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتا۔ مولانا کتنی پیاری بات فرما رہے تھے کہ ہمارے آقا کی سچائی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کوئی امتی اپنے آقا کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی بدبخت گستاخی کی جسارت کرتا ہے تو یا بولنے والی زبان نہیں رہتی یا سننے والے کان نہیں رہتے۔
اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے دلیل نہ ہو، بے شمار دلائل تاریخ کے دامن میں موجود ہیں۔ ماضی و حال کا جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی ناموز پر لاکھوں فرزندان اسلام نے اپنی جانیں پروانہ وار نثار کر دی، اور ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ غلام قادیانی کی عزت کے لیے آج تک کسی کتے نے بھی جان نہیں دی۔ یہ بھی متانت سے کہہ رہا ہوں، کوئی کتا بھی اس کے لیے نہیں مرا آج تک۔ حال بتا یہ ہے، کبھی یہاں اجلاس بلا لیا، کبھی وہاں اجلاس بلا لیا، کبھی یہ کر دیا، کبھی وہ کر دیا، لیکن یہ کہ اس کی عزت کے لیے مر مٹے، ناممکن ہے۔ ہاں البتہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صداقت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی آن پر قربان کرنے کو اپنی زندگی کی منزل سمجھتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے گستاخی کی اللہ کی شان میں وہ کیسے برداشت کرتا؟ میں جب قریب سے گزرا تو اس بدبخت نے کہا، مسلمان تو خود بھی فقیر ہیں، ان کا خدا بھی فقیر ہے، ہم خود بھی غنی ہیں، ہمارا خدا بھی غنی ہے، تو میں یہ کیسے برداشت کرتا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا، تم نے یہ گستاخی کی ہے اللہ کی شان میں؟ وہ کم وقت فوراً منکر ہو گئے، وہی مکر گیا کہ نہیں جی مولا خوش رکھے، ایسی کوئی نہیں آتا بادشاہ، وہی منکر ہو گیا، ہم نے نہیں کہا، ہم بھی تو خدا کو مانتے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزام لگایا تھا، یہودی نے انکار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ میرے یار غار کے مقابلے میں یہودی کی کیا حیثیت ہے، یہودی جھوٹا ہے اور میرا ابو بکر سچا ہے، نہیں، عدل و انصاف کی جو کسوٹی قائم کی ہے اس پہ اپنے یار غار کو بھی پرکھا، اور اسلامی مساوات کا تصور یہی ہے۔ یہ جو کبھی کبھی سیاسی فنکار نعرہ لگاتے ہیں کہ مساوات چاہیے، مساوات چاہیے، اور غریبوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بس سب برابر کر دیے جائیں گے، یہ غیر فطری نعرہ ہے، بالکل ان نیچرل ماٹو ہے، دنیا میں کہیں آپ کو اس کا نمونہ نہیں ملے گا۔ مساوات جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ حقوق میں سب کو برابر سمجھنا چاہیے، سب کو حق ملنا چاہیے، عدل و انصاف کی کسوٹی پہ سب کو پورا اترنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ قومیں دیر تک صفحہ ہستی پہ نہیں رہتی جن کے بنائے ہوئے قوانین کمزوروں کو پیسیں اور وڈیروں سے پسیں۔ اگر کوئی کمزور جرم کرے تو قانون کا غصہ رکتا نہیں، اور اگر کوئی طاقتور جرم کرے تو وہاں قانون کو غصہ آتا نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی قومیں دیر تک صفحہ ہستی پہ باقی نہیں رہتی، بہت جلدی مٹ جاتی۔ فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو، آپ کے علاوہ بھی کسی نے سنا، قانون شہادت کے تقاضے کے مطابق گواہ پیش کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ابو بکر آپ الزام لگاتے ہیں، وہ انکار کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں تو اکیلا تھا، گیدرنگ ان کی تھی، اجتماع ان کا تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، اب ان میں سے کوئی میرے حق میں گواہی دے گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ میرے پاس تو گواہ نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدہ نگاہوں سے اپنے یار غار کو دیکھا، پیغمبر کی نگاہیں کہہ رہی تھی گواہی ضروری ہے ابو بکر، اگر گواہی پیش نہ کرو گے تو میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے شاید یہودی سے کہوں کہ وہ تیرے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تجھے تھپڑ مارے۔ اور پشاور کے روشن ضمیروں، یہی وہ موڑ تھا، یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب عرش بری پہ فیصلہ ہو گیا۔ آج اگر کوئی فرش زمین پر ابو بکر کے حق میں گواہی دینے والا نہیں تو عرش بری پہ رب العزت گواہی دے گا۔ اور یہ کوئی نوحہ مرثیہ کی بات نہیں ہے، اور نہ کسی پروفیشنل رائٹر کا اجڑا ہوا مصرع ہے یا بدبودار ڈائیلاگ ہے، قرآن اترا، ایسے موقع پہ قرآن اترا کرتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا، لقد سمع اللہ قولا الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لقد کی تاکید کے ساتھ فرمایا، لقد سمع اللہ قولا الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بالیقین
اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غنی ہیں خدا فقیر ہے. رب العالمین نے فرمایا یہ محض سنی سنائی بات نہیں کہ ہوا میں اڑ جائے. سنکتب ما قالوا، یہ تو ریکارڈ میں آنے والی بات ہے. اس کی سزا ان ظالموں کو عاقبت میں بھی آخرت میں بھی بھگتنا ہوگی. میرے معبود، یہ ماضی قریب کی بات ہے جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی تو ابو بکر نے اقرار کا حق ادا کر دیا. جب ساری دنیا تیری دشمنی پہ کمر بستہ تھی تو ابو بکر نے دوستی کا حق ادا کر دیا. جب لوگ سوشل بائیکاٹ کی پالیسی پہ چل رہے تھے اور کہا جا رہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، محمد اور اس کے غلاموں سے بائیکاٹ کر دو، معاشی طور پر انہیں پسنداز کر دو. تو ابو بکر ہی تو تھا جس نے اپنا سب کچھ تیرے قدموں پہ نثار کر دیا. آج ہم تیرے یار غار کی دوستی اور وفا کا صلہ دنیا میں عطا کرتے ہیں. اگر فرش زمین پہ کوئی گواہی دینے والا نہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرا ابو بکر سچا ہے. یہ تو صدیق ہے، اور صدیق کہتے ہی اسی کو ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہ ہو. میں نے کہا ابو بکر تیری خوش نصیبیوں کا کون مقابلہ کرے؟ اگر تیری صداقت خطرے میں ہو تو قرآن اترتا ہے، تیری لخت جگر کی عفت خطرے میں ہو تو قرآن اترتا ہے، تیری دیانت کا پرچم لہرانے کے لیے بھی قرآن آتا ہے، تیری بیٹی کی عفت کا پرچم لہرانے کے لیے بھی قرآن آتا ہے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. یہ کرسیوں پہ کیوں بٹھایا ہے تم نے ان کو؟ بیٹھ گئے تو بولتے نہیں. بولو بھائی. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. گلی گلی نگر نگر، گلی نگر نگر، علی 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 الحمدللہ. یہ ریہرسل ہم کروا رہے ہیں آپ سے. اب تو نارمل حالات ہیں، شاید اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ صورتحال ایسی سامنے لائے کہ پھر ہمیں دل کی گہرائیوں سے یہ ماتو بلند کرنا پڑے. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن آیا کرتا ہے ایسے موقعوں پہ. جناب صدیقہ کائنات پہ جب منافقین نے انگشت برداری کی، جناب عائشہ کی آنکھوں میں جب آنسو آئے، ملت اسلامیہ سب کی سب محزون و ملول ہو گئی. قرآن اس وقت بھی آیا، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک بیویوں کے لیے، پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے. امپورٹڈ بیگم امپورٹڈ مستر کے لیے، اور امپورٹڈ مستر امپورٹڈ بیگم کے لیے. مشرقی خاتون غیور شوہر کے لیے، اور غیرت مند شوہر
غیرت مند بیوی کے لیے. یہ میں نے اس لیے تطبیق کی ہے کہ موجودہ حالات میں بھی آپ کو صورتحال کچھ تھوڑی سی سامنے. ہماری نو مولود اسمبلی کی ایک خاتون ممبر، اس کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا. میرا عزیز غصہ کر رہا تھا کہ پریس والے یہاں رپورٹنگ نہیں، پریس والوں کو اس سے فرصت ہو تو وہ ان باتوں کی رپورٹنگ کریں. پریس والوں تو قوم کی بہو بیٹیوں کو مختلف پوز میں صبح سویرے پیش کرتے ہیں، پورا ایک صفحہ اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے. اس بازار کا فضلہ اور گند اس کو پیش کیا جاتا ہے فل میک اپ کے ساتھ. وہاں سے فرصت ہو تو اخبار والے اس کی رپورٹنگ کریں. بڑا جلی سرخیوں کے ساتھ اس کا بیان قومی پرست کی زینت بنا. ارشاد ہوا کہ شرعی پردہ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. شرعی پردہ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کل کلام کوئی یہ کہے کہ یہ نماز روزہ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بالکل ایسے. ایک اور نامراد لیڈر صاحب معاف کرنا، یہ میری شرافت سمجھیے یا وسیع الظرفی کہ میں اس کا نام نہیں لیتا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کو ریاست کا مذہب قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ پرسنل لائف میں ہر شخص کی ذاتی پرسنل چوائس ہے. ریاست کا مذہب نہیں قرار دیا جا سکتا. ریاست کا مذہب یا ریاست کی آئیڈیالوجی آف دی اسٹیٹ، برٹش کانسٹیٹیوشن، برٹش ثقافت، برطانوی ثقافت، برطانوی تہذیب، وہ قومی زندگی میں حکمرانی کر سکتی ہے. مذہب جو ہے یہ تو پرسنل چوائس ہے. حجروں میں، مسجدوں میں، ادھر ادھر، بس یتیم خانوں میں. یہ انگریز کی اولاد ہے، فرنگی بابا کے بقایا جات، انگریز کی ناخلف ذریت. کس کس کا نام لوں گا مدنی؟ اصغر خان ہے. اور کس کس کا نام لوں؟ اصغر خان. یہاں کمی ہے، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. اچھا اب ایک اور بات سناتا ہوں، پھر آپ اس کا نام تو آپ بھی نہیں لیں گے، آپ کی زبان بھی وہاں نہیں چلے گی، مجھے پتا ہے. ایک مولوی صاحب بلکہ علامہ صاحب کہتے ہیں موجودہ گھوڑا دوڑ جو ہے یہ تو سنت رسول ہے. نہ مولوی صاحب ہیں، معاف کیجئے گا، بلکہ علامہ سے، یہ جو علامے ہیں یہ ٹائٹل ایسا عام ہو گیا ہے جیسے احمد آباد میں آم کی کئی جنس ہے، پاکستان میں علاموں کی کئی جنس ہے، بے شمار ہیں، بے شمار. پہلا ماشاء اللہ ابو بکر نے لگایا. ایک اور صاحب ہیں سفید ریش ہیں، خیر سے شیخ الحدیث کہلاتے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ تو عین اسلامی اصطلاح ہے، سب سے پہلا ماشاء اللہ ابو بکر صدیق نے لگایا تھا. حضور سے ماشاء اللہ کا پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو سائیکل میں پیٹرول ڈالنے والے تو ہم دیکھتے اخبار نہیں دیکھتے. میرے عزیز دوستو، میں نے رات بھی بات کہی تھی کہ اسلام ہی یہاں اس سرزمین پر وہ مظلوم ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اس کی کھال اتار لے. باقی سب کچھ محفوظ ہے اسلام کے سوا. جو اٹھتا ہے وہ کھال اتارتا ہے. اگر کوئی نماز روزہ حج زکات کو فضول اور ناقص کہتا ہے تو وہ بھی مسلمان رہتا ہے. عجیب. اسلامی اصطلاحات پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے. صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے بد زبانی کا تو وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے. اہل بیت الزام کو نشانہ بناتا ہے تو پھر بھی وہ مسلمان رہتا ہے. حجیت حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے. یہ ابھی مرا ہے بے ایمان. پرویز مرزا تو نہیں تھا نا وہ، یہ بھی غلام پرویز، پروڈکشن آف پنجاب. شاہ جی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی مستی میں فرمایا کرتے تھے
ایک شاعر تھا غنیمت، اس نے پنجاب کی شان میں قصیدہ لکھا، ندیدم کشور غارت گرے تاب بخوبی ہائے حسن آباد پنجاب چے پنجاب انتخاب حق کشور. شاہ جی نے جب پڑھا تو فرمایا ندیدم کشور مردود و مرتاب بشومی ہائے کفر آباد پنجاب چے پنجاب ننگو آرے حق کشور زے شرق و غرب بادش خاک برسر چنا فرزند نہ ہموار زائد کہ از خر قیمتش برتر نہایت جوانانش مریدان فرنگی لقب کافور و ذات پاک زنگی فرنگی را معسکر ہست پنجاب ضلالت را پیمبر ہست پنجاب چنا فرزند نہ ہموار زائد کہ از خر قیمتش برتر نہایت. یہ زگری فتنے کا لیڈر ہے کوئی مان تو وہ اٹک کا محمد ہے. چکرالوی فتنے کا بانی ہے انکار حدیث والا تو وہ عبداللہ چکرالے کا ہے. انکار ختم نبوت کرنے کے فتنے کا بانی ہے مرزا غلام قادیانی تو وہ گرداسپور کا ہے، پنجاب کا ہے. اور مرزا یہ اپنا غلام پرویز نوجوانوں کا ذہنی طور پر اس نے جو ہلاکت اور تباہی کا راستہ کھولا ہے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ناقابل بیان ہے. آپ حضرات کو اس کا اندازہ نہیں ہے. کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس ظالم نے بلڈوزر چلا دیا ہے، بلڈوزر نوجوانوں کے ایمانیات پر اور نظریات پر. اچھے اچھے بچے جن کا خاندان دیندار ہے وہ کہتے ہیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، قرآن ہم میں موجود ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے. یہ سب آرٹیفیشل سٹوریز ہیں مولویوں کے گھڑی ہوئی. اور ابھی ایک اطلاعات کا سیکریٹری تھا، اللہ نے نجات دی ہے اس سے اس قوم کو، اور مصیبتوں سے بھی نجات ملتی جائے گی آہستہ آہستہ انشاءاللہ. اس نے اس کو مفسر قرآن کی حیثیت سے پیش کیا، مرزا اپنا اس کو غلام پرویز کو مفسر قرآن کی حیثیت سے پیش کیا. اور جب وہ فنار ہوا، جب وہ مرا تو ہمارے مولانا صاحب نے بیان دیا کہ جا قوم ایک بہت بڑے اسکالر سے محروم ہو گئی، قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. میں سوچتا ہوں تمہارے دل میں کن کن لوگوں کے لیے ہمدردی کی جذبات موجود ہیں اور کن کن لوگوں کے لیے تمہارے دل میں نفرت کے جذبات موجود ہیں. A man is known by a company he keeps. ہر شخص اپنی سوسائٹی میں پہچانا جاتا ہے کہ وہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. الرجل مع من احب. میرے عزیز دوستو، بیگم صاحبہ کہتی ہیں اسلام میں شرعی پردے کی کوئی حیثیت نہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے تو بڑی شرمناک بات، میں کہتا ہوں اب کیا کروں، مجبور ہوں. فرماتی ہیں نائلون کا پردہ جب عورت پہنتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. صرف نائلون کے پردے سے ہوش اڑتے ہیں، باقی جو لباس نائلون کا پہنتی ہیں اس سے ہوش نہیں اڑتے. خدا کی قسم اگر اس سرزمین پر حکمرانوں کو اسلام سے محبت ہوتی اور حکمران اسلام کے معاملے میں نیک نیت ہوتے تو ایسے لوگوں کی وہ سزا ہوتی جو ملک و ملت کے غدار کے لیے سزا ہوتی ہے. یہ جا کے رہیں واشنگٹن میں، یہ جا کے بسیں لندن میں، جو مرضی آئے کہتی پھریں، لیکن اس ملک میں جس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حرارتیں ہیں، وہاں ان کو یہ کیسے جرأت ہوتی ہے کہ یہ اسلام کے مسلمات کی نفی کرے. لیکن اب تو مسلم لیگ کے پرانے اساتین، مسلم لیگ کے پرانے ستون، مثلا سردار شوکت حیات صاحب، مسٹر ممتاز، ہاں نہ آخری یہ نہ جو ہے اس کو نکال دو تو دولتہ بنتا. اور چودھری ظفر قادیانی بے ایمان، فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان. ان تینوں کا بیان آ چکا ہے قومی پریس میں، تینوں کا، کہ تحریک پاکستان کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، یہ تو خالصتاً سیاسی اور معاشی تحریک تھی. ہم نے ہندو سے معاشی طور پر غلامی آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ تحریک چلائی تھی.
پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ مسلم لیگ کی پالیسی نہیں تھی، یہ تو چند جذباتی چھوکروں کا نعرہ تھا. یہ آپ نے پڑھا ہوگا بیان. لیکن اب سنیے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مسلم لیگ والوں کے نزدیک چھوکروں کا نعرہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ شاہ اسماعیل شہید اور شیخ الہند محمود الحسن کے روحانی فرزندوں کے لیے یہ اساس ہے اس تحریک کی، اور انشاءاللہ ہم اس سرزمین کو اس اساس سے کبھی دور نہیں ہونے دیں گے. اس بنیادی مقصد کے خلاف کوئی بھی سازش ہوئی، چاہے کتنی بڑی طاقت اس کی سرپرستی کیوں نہ کر رہی ہو، ہم اس سازش سے ٹکرائیں گے اور انشاءاللہ اسے ناکام بنا کے چھوڑیں گے. یہ ہمارا فریضہ انشاءاللہ. ہوگی کسی کی منزل ملے، کسی کی منزل جاگیریں ہوگی، انہیں مل گئی، لیکن ہماری منزل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک بیویاں ناپاک شوہروں کے لیے اور ناپاک شوہر ناپاک بیویوں کے لیے. والطیبات للطیبین. ناپاک پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے. عائشہ جیسی محفوظ بیویاں محمد جیسے معصوم شوہروں کے لیے، اور محمد جیسے عصمت مآب شوہر عائشہ جیسی عفت مآب بیویوں کے لیے. پھر فیصلہ دیا، فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، میں عرش بری سے گواہی دیتا ہوں کہ تیری عائشہ کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے، 14ویں کے چاند سے بھی بے داغ ہے. قرآن اترتا ہے کبھی ابو بکر کی صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے، کبھی بنت ابو بکر کی عفت کا پرچم لہرانے کے لیے. تو یاد ہے جہاں میں کہا کرتا ہوں کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. بنت صدیق تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا. مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. حلقہ ازواج رسول میں کبھی کبھی صدیقہ کائنات سر اونچا کر کے کہا کرتی تھی، اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں باقرہ کی حیثیت سے رسول کی بیوی بنی. اللہ نے یہ عزت میرے حصے میں وصیت فرمائی ہے کہ میرے بستر پہ قرآن اترتا ہے. اللہ نے یہ انفرادی سعادت بھی بنت صدیق کو عطا کی ہے کہ کئی مرتبہ عرش بری سے سلام آئے. روح الامین نے آ کے کہا محمد اپنی عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے. فرمایا یہ انفرادی سعادت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میں نے انہی آنکھوں سے روح الامین کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا ہے. فرمایا یہ عزت اعلیٰ نے میری عفت کی گواہی دے کر مجھے بے داغ ثابت کیا. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا. مبارک ہیں وہ لب
جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ ہاں بدر کے غزوہ میں ایک موڑ وہ آیا کہ جب رضاکاران مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا، اللہ کے محبوب پرچم بردار زخمی ہو کر گھائل ہو کر گر گیا ہے، پرچم بھی عسکری گہما گہمی میں کہیں نظر نہیں آتا، تو اب فرمائیے ہم کون سا کپڑا اسلام کا پرچم بنا کر لہرائیں اور کون سے ہاتھ اس پرچم کو اٹھائیں؟ حدیث میں آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک چادر لے آئے، فرمایا جی عائشہ کی اوڑھنی ہے، اور علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کے عرض کیا، ہاں اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عائشہ کا دوپٹہ، عائشہ کی اوڑھنی، بنت صدیق کی چادر اسلام کی ناموس کا پرچم بن کے لہرائے گی، اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ قرآن ایسے موقع پہ آیا کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ خلافت راشدہ کانفرنس کے حوالے سے اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ خلافت راشدہ میں ایک فیصلہ وہ ہوا ہے کہ جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور وہ اسلام کی پہلی خلافت میں حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں حضرت فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، طلحہ و زبیر، حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن ابن مسعود، سلمان و بلال کی مشاورت سے بالاتفاق یہ فیصلہ ہوا اور امت نے اس پر عمل کیا کہ رسول اللہ کے بعد جو نبوت کا داعی بنے اور جو اس کی حمایت کریں وہ واجب القتل ہے، واجب التکفیر نہیں۔ منکرین ختم نبوت کو کافر کہنا تو میں کہا کرتا ہوں کفر کی توہین ہے، یہ قادیانیوں کو کافر کہنا کفر کی توہین ہے، یہ مرتد ہیں، آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ پہلے تو یہ بات ہم کہا کرتے تھے، الحمدللہ آپ کی اپنی اسلامی نظریاتی کونسل اس نے بھی یہی فرما دیا ہے، اور شرعی عدالت نے بھی فرما دیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دجال تھا، مکار تھا،
اور جلسات. یہی بات کل 53 میں ہم نے کہی تھی تو مسلم لیگ نے ہم پہ گولیاں چلائی تھی. آج وشاہدہ شاہد من آلہ میں نے کہا موسم بدلا رت لہرائی اہل جنوب بے باک ہوئے. موسم بدلا رت لہرائی اہل جنوب بے باک ہوئے. پر فصل بہار کے آتے آتے کتنے غریباں چاک ہوئے. یہ اگر تم اس وقت مان لیتے تو ساری دنیا یہ تو نہ دیکھتی کہ ایک اسلامی مملکت میں مسلمانوں کا خون اس لیے بہ رہا ہے کہ وہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. کل یہ بات جرم سمجھی گئی تھی کہ مولوی انتشار پھیلاتے ہیں، یہ فسادی ہیں. الحمدللہ آج تم نے بھی مانا ہے، لیکن میرے قتل کے بعد تم نے مانا ہے. پھر بھی غنیمت ہے. میں کون ہوتا ہوں اور میرے قتل کی کیا قیمت ہے؟ یہ پوری امت بھی اگر خون میں نہا جائے، رحمت للعالمین کی ختم نبوت کا تحفظ ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں. تو عزیز دوستو، میں آج یہ کر رہا تھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرزندان اسلام سے لاؤ آج جو کچھ لا سکتے ہو. ایثار ہو رہا ہے، کوئی چوتھائی لایا، کوئی تہائی لایا. فاروق اعظم اپنے مال و متاع کا نصف حصہ لائے اور ابو بکر کیا لایا؟ جو کچھ تھا گھر میں وہ سب کچھ لایا. اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. ملک و یمین و درہم و دینار و رخت جنس بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. لیکن ایک اور کردار ہے جس کی قربانی دیکھ کر نبی کا غنچہ دل سے گفتہ ہو گیا، اور وہ ہے عثمان ذو النورین. جب اللہ کے رسول نے یوں کہا مجاہدین کے لیے جنگی گھوڑوں کی ضرورت ہے، عثمان دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا 100 جنگی تربیت یافتہ گھوڑا حاضر. اور یہ وہ جنگی تربیت یافتہ گھوڑے تھے جن کی اہمیت دور حاضر کے F-16 سے بھی زیادہ ہے. نہیں جی، دور حاضر کا F-16 شاید اتنا ٹارگٹ پہ نہ پہنچے جتنا وہ گھوڑے پہنچتے تھے. ان گھوڑوں کی کوئی قیمت ہے؟ اللہ نے ان کی ٹاپوں کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ گھوڑے اس شان کے ہوا کرتے تھے کہ جب ان پہ سوار بیٹھتا اور دشمن کی طرف انہیں ہنکاتا تو وہ گھوڑا ہزاروں انسانوں کو چیرتا ہوا ٹھیک دشمن پہ پہنچتا، اسے روندتا کچلتا ہوا نکلتا. تیر و تلوار کے وار ہوتے وہ خود بھی نکل جاتا، اپنے سوار کو بھی بچا کے لے جاتا. اللہ نے قسمیں کھائی ہے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی. 100 جنگی تربیت یافتہ گھوڑا عثمان ذو النورین نے پیش کیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا کوئی اور. عثمان دوڑتے ہوئے سامنے آئے، عرض کیا 100 جنگی تربیت یافتہ گھوڑا مزید پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول قبول فرمائیے. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا کوئی اور. دوڑتے ہوئے عثمان سامنے آئے اور عرض کیا 100 جنگی تربیت یافتہ گھوڑے مزید پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے. علماء سے پوچھیے درجنوں اونٹ مال و متاع سے لدے ہوئے پیش کیے. پھر گھر دوڑتے ہوئے گئے، چادر بچھائی، زر سرخ ڈالا، چاروں کونوں سے پکڑ کے گٹھڑی سونے کی رسول اللہ کے قدموں میں لا کے ڈال دی. اللہ کے رسول نے عثمان کے عطیے کو دائیں ہاتھ سے الٹتے ہوئے بائیں ہاتھ سے پلٹتے ہوئے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچا سکے گی. میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان یقینی جنتی ہے. اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ. اے اللہ میں عثمان پہ فرش پہ راضی ہو گیا ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جانا.
پشاور کے روشن ضمیروں جلدی جلدی جواب دو، اس ارشاد رسول کے بعد عثمان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ وہ کرسیوں والے بھی بولے، کرسیوں والو، کرسیوں والو، تمہاری کرسیاں سلامت رہیں کرسیوں والو، چیئرمین ہو، چیئرمین ہو۔ میرے دوستو، میں تو تمہاری کرسی کے لیے دعا کر رہا ہوں، دیکھ لو آپ کی کرسیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میں حیران ہوں میرے دوستوں کو کیسے شفقت کا یہ جذبہ سوجا، اے کاش کہ سب کو کرسیوں پہ بٹھاتے، مجھے بڑی خوشی ہوتی، لیکن ایک ساتھی نے عطیہ دیا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین، اللہ قبول فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے زیادہ اللہ کام لے اپنے بندوں سے۔ حضور کے اس ارشاد کے بعد عثمان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اور جو عثمان کو جنتی نہیں سمجھتا اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ جو عثمان کے کردار میں عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے، جو کہتا ہے تھا تو صحابی رسول، تھا تو بڑا اچھا، لیکن ذرا مال بیت المال میں خیانت ہو گئی، ذرا اقربا پروری ہو گئی، ذرا وہ 5 لاکھ خرد برد ہو گیا۔ اور میرا عزیز نوجوان، یہ کالج اور یونیورسٹی کا جو کسی بک کی بائنڈنگ پہ مرتا ہے، ٹائٹل پہ مرتا ہے، پیپر پہ مرتا ہے، رائٹنگ پہ مرتا ہے، کتاب تو دیکھیے صاحب کتنی خوبصورت بائنڈنگ ہے، کتنا حسین ٹائٹل ہے، پیپر تو دیکھیے، رائٹنگ تو دیکھیے، پھر جملے تو دیکھیے، واہ واہ کیا ادب ہے، کیا انشاء ہے۔ میں نے کہا دیٹ لیٹل از ناٹ گولڈ، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر حسین شے سے پیار نہ کیا کرو، کبھی سانپ کو قریب سے دیکھیے بڑا حسین ہوتا ہے، اٹھا کے جیب میں ڈالیے پھر جوہر دیکھیے۔ یہ اصلاح اور منصورہ کے بک سیلر اور ان کی حسین ٹائٹل والی گمراہ کن کتب یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی لائبریری میں آئے۔ عثمان کے رضاکاروں کی لائبریریوں کو منصورہ اور اصلاح کی کتابوں سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ کتابیں دیکھنے میں تو حسین ہیں لیکن اثرات کے لحاظ سے سانپ سے بھی زیادہ زہریلی۔ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ بہرحال حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے۔ پشاور کے عزیز نوجوانوں میں کہا کرتا ہوں، صحابہ رسول کو تاریخ کی کسوٹی پہ نہیں پرکھنا۔ واہ واہ، یہ جماعت رسول ہے، سبحان اللہ، انہیں اللہ کے رسول نے نوازا ہے فیض نظر سے، ان کی تربیت محمد عربی نے براہ راست کی ہے۔ تاریخ کی کسوٹی پہ تاریخی شخصیتوں کو پرکھو، لیکن صحابہ تو اس دور کے لوگ ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے عرش بری سے فرش زمین پہ قرآن کی بارش ہوئی، ان کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ کے لبوں سے حدیث کے ہیرے جھڑتے رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے حلال حلال ہوا اور حرام حرام ہوا۔ یہ رسول اللہ کے اول راوی ہیں، نبی کے موقف کے عینی گواہ ہیں، ان کو پرکھنا ہے تو تاریخ کے ترازو پہ نہیں، ان کو تولنا ہے تو قرآن و سنت کے ترازو پہ تولنا۔ بے شک تاریخ کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں آپ کو ان کا چہرہ کیسا نظر آئے گا؟ قرآن و سنت کے بے داغ آئینے میں دیکھیے عثمان ذو النورین کو، پھر بتائیے۔ اور تاریخ کے مٹکے میں آپ کو جو خیانت، اقربا پروری، خرد برد کے نقوش نظر آتے ہیں، میرے مفکر صاحب اور مفکر کی ذریت صاحب، یہ نقوش عثمان کے چہرے کے نہیں ہیں، انہیں پہچانیے، یہ آپ کے اپنے چہرے کے نقوش ہیں۔ قوم کی کھالیں اتارنے کے ماہر ہو، چلتا پھرتا دواخانہ 2-2 ٹکے کی گولیاں بیچ کر کروڑوں کی کھالیں ہضم کرنے والوں، یہ تمہارے کردار کے نقوش ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چہرہ اپنا نظر آتا ہے، گمان دوسرے پہ جاتا ہے۔ ایک بچہ بسکٹ کھاتا ہوا مٹکے کے پاس چلا گیا پانی کی تلاش میں، مٹکے میں پانی تھوڑا سا نچلے حصے میں پڑا تھا، یوں دیکھا تو اپنی تصویر نظر آئی، اپنی تصویر میں وہ بچہ اتنا محو ہوا کہ بسکٹ گر گیا۔ دادا جان کی دہائی دے کے چلایا، دادا جان میرا بسکٹ چھین لیا ہے اور کھا رہا ہے۔
اور دادا جان فرط غضب میں کڑکتے مچلتے بل کھاتے ہوئے اٹھے کہ کون ہے جو میرے پوتے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے، میرے گھر میں آ کے ابھی دیکھتا ہوں۔ قریب آیا اور بچے سے کہا کون ہے اور کہاں ہے، کس نے چھینا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا ایک بھیا ہے اور مٹکے میں بیٹھا ہے۔ بوڑھے نے بچے کو ہٹا دیا، غور سے دیکھا تو اپنا عکس نظر آیا، کہنے لگا اما تم تو کہتے تھے بھیا ہے، یہ تو کوئی بوڑھا بدماش ہے، سفید داڑھی ہے، حیا نہیں آتی بچوں کے منہ سے بسکٹ چھینتے ہوئے آئے۔ تو ویسا ہی ریئیکشن ہوا تو کہنے لگا ایک چوری اور پھر سینہ زوری، تم میرے سامنے بولتا بھی ہو، اٹھا کے جو مکہ مارا مکہ ٹوٹ گیا، نہ بھیا رہا نہ بوڑھا رہا۔ یہ تمہارے اپنے نقوش ہے، پہچانو۔ عثمان قرآن و سنت کے آئینے میں مجھے بے داغ نظر آتا، مجھے عثمان کے کردار میں عیب نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے عثمان سے محبت ہے۔ پشاور کے دوستوں، اور یہ انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے، انسانی فطرت کا مسئلہ ہے۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر وہ اس کی خوبیوں کو دیکھتا ہے، برائیوں کو نہیں دیکھتا، اور جب کسی سے بغض ہو جائے تو پھر اس کی کوئی خوبی ہی نظر نہیں آتی، سب برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں۔ محبت کی نگاہ میں کمزوریاں بھی خوبیاں بن جاتی ہیں، اور بغض کی نگاہ میں خوبیاں بھی برائیاں بن جاتی ہیں۔ یہ دل کی جذبے کی بات، دلائل کی بات نہیں ہے۔ باقی ابن جریر اور کوئی اور کتاب آپ جہاں سے آئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمع کرتے ہیں اور قبائلیت کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، اور تہران یونیورسٹی میں اپنی کتابوں کو نصاب میں شامل کرنے کے جنون میں صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں۔ میں صحابہ کے وکیل صفائی کی حیثیت سے دعویٰ کرتا ہوں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی بے عیب ہیں، اور ان کا کردار رسول کی تعلیمات کا عملی برہان ہے۔ ختم نبوت صحابہ سید عبد المجید نذیر مولانا فضل الرحمان۔ اور کہا جاتا ہے صاحب کیا یہ شیخین کے عمل کی خلاف ورزی نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دی؟ میں نے کہا مولانا مدینہ منورہ دار الخلافہ تھا حضرت صدیق کے زمانہ میں بھی، مدینہ منورہ دار الخلافہ رہا فاروق اعظم کے زمانہ میں بھی، مدینہ منورہ دار الخلافہ رہا عثمان ذو النورین کے زمانے میں بھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دار الخلافہ کس کو بناتے ہیں؟ کوفے کو۔ شیخین کے عمل کے خلاف ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر خارجی الزام لگاتے ہیں۔ ہم اس وقت میری نوجوان نسل جو ہے وہ دو مفکروں کے درمیان میں پس رہی ہے، ایک کراچی کا گمراہ مفکر ہے اور ایک لاہور کا مفکر۔ وہ الزام لگاتا ہے کہ حضرت علی نے یہ کیوں کیا۔ میں یہاں بھی دفاع کرتا ہوں حضرت علی کے وکیل صفائی کی حیثیت سے۔ علی شاگرد رسول ہے، علی اسلام کا بازو شمشیر افغن ہے، اسلام کا عظیم جرنیل ہے، علی تعلیمات مصطفی کا پریکٹیکل ماڈل ہے۔ علی نے جو کچھ کیا اجتہادی موقف کے لحاظ سے صحیح کیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کر کے اپنے شیخین کی خلاف ورزی کی ہے اور اسلام کے مزاج کو مجروح کیا ہے، میرے نزدیک وہ مردود ہے اور میرے نزدیک وہ بد نصیب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو جانشین نامزد کیا۔ یہاں پر الزامات لگانے والے انگشت برداری کرتے ہیں لیکن ہم دفاع کرتے ہیں، علی نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ جب ہم یہاں دفاع کرتے ہیں تو عثمان کے بارے میں ہماری یہ بات کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں غصہ رکتا نہیں جہاں غصہ آتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان ذو النورین کے خلاف تاریخ کے من گھڑت حوالوں کی آڑ میں جن لوگوں نے کیس بنایا ہے، وہ کیس اس لیے نہیں بنا کہ انہیں عثمان کے کردار میں وہ عیوب قرآن و سنت کے حوالے سے نظر آئے، اصل میں ان کے دل میں بغض کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اور جب دل میں کسی کے بارے میں بغض آ جائے تو اس کی خوبی بھی عیب نظر آتی۔ وہ ایک اللہ والے کی بات میں سنایا کرتا ہوں، بڑا نیک آدمی تھا، پورے علاقے میں اسے عزت اور
تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن بیوی اس کو نہیں مانتی تھی، بیوی اکثر تنقید کرتی رہتی تھی. اور علماء کرام یہ تنقید کا جو ذوق ہے ویسے بھی نسوانی ذوق ہے، کوئی مردانہ ذوق نہیں. مرد تو میدان کی شے ہوتا ہے، قوت بازو سے کچھ کر دیتا ہے، عورت بیچاری اور تو کچھ کر نہیں سکتی، پھر تنقید ہی کرتی رہتی. وہ جب گھر میں آتا بیچارا تو بیوی کہتی تو بڑا ولی اللہ بنا پھرتا ہے، تجھے اپنے بارے میں خوش فہمی ہو گئی، یہ پرانا پاپی ہے، بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں، میرے سامنے ٹھیک ٹھاک ہو کے رہا کر، خبردار جو تو نے یہاں کچھ بننے کی کوشش کی. وہ بیچارہ بڑا پریشان اللہ سے دعا کرتا رہتا کہ الہ العالمین اس کم وقت کو بھی نظر عطا کر کے یہ مجھے پہچانے. ایک دن اللہ نے کرم کیا، اڑتا ہوا گھر کے سامنے سے گزرا، لوگوں نے بھی دیکھا، اس کی بیوی نے بھی دیکھا کہ کوئی اڑتا ہوا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب گھر آیا تو بیوی کہنے لگی تو بڑا ولی اللہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ولی ہوں تو ایسے سبحان اللہ، آج میں نے دیکھا ایک آدمی ہوا میں بغیر پروں کے اڑتا ہوا جا رہا تھا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، ایمان تازہ ہو گیا، سبحان اللہ، ولی ہوں تو ایسے ہو. وہ مظلوم سنتا رہا اور آخر میں کہا اچھا تو جو اڑتا ہوا جا رہا تھا اسے پہچانا تھا، وہ کون تھا؟ یہی ناچیز تیرا شوہر ہی تو تھا. کہنے لگی اچھا تو تھا، میں پہلے سمجھ گئی تھی کہ یہ جو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے یہ وہی نکھٹی ہوگا، میں پہلے سمجھ گئی. اب آپ نے دیکھا، آپ ہنس رہے ہو، میں ایک بات کہہ گیا ہوں، میں یہ بات کہہ گیا ہوں کہ جب تک بغض کا جذبہ نہیں تھا تو وہ ادا قابل تعریف تھی، اور جب بغض کا جذبہ بیدار ہو گیا تو وہی ادا قابل تنقید بن گئی. بس یہی ہوتا ہے. ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت ہے، ہمیں ان میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، حسن ہی حسن نظر آتا ہے، اس لیے کہ ان کا استاد کامل ہے، انہوں نے جس ادارے سے تعلیم حاصل کی وہ ادارہ بے عیب ہے، انہوں نے جو کتاب پڑھی وہ کتاب بے عیب ہے، جس ممتحن نے امتحان کے بعد انہیں کامیابی کی سندیں عطا کی ہیں وہ ممتحن بے عیب. تو میں یاد کر رہا تھا کہ عثمان بن نورین ایثار کی ایک انوکھی تاریخ لکھتے ہیں. یہ مرحلہ مکمل ہو گیا، جنگ کے لیے تیاری ہونے لگی، منافقین نے خسر خسر شروع کر دی، موسم گرم ہے، کھجور کی فصل تیار ہے، جہاد پہ جائیں گے تو سال بھر کے لیے نقصان ہو جائے گا، ہر وقت جہاد لگی رہتی ہے، آخر ہمارے ذاتی مسائل بھی تو ہیں، ہم کیا کریں؟ اس موقع پہ قرآن کریم کی یہ آیت اتری، فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کا پروگرام علیل ہو جائے گا، ہرگز نہیں. میرے نبی کا پروگرام تمہارے تعاون کا محتاج نہیں، اس لیے کہ اپنے پیغمبر کا اللہ مددگار ہے. فقد نصرہ اللہ، پیغمبر کا مددگار کون ہے؟ پشاور والوں، ساڑھے 12 خیر رات کا ایک خاص حصہ شروع ہو گیا. اللہ کی رحمت متوجہ ہے تو ذرا ہی پہ زر لگاؤ تاکہ پشاور کے در و دیوار گونج اٹھیں اور بھی کی کھڑکیاں بند ہو جائیں. پیغمبر کا مددگار فقد نصرہ اللہ، پس یقیناً مدد کی ہے اس کی اللہ نے، پیغمبر کا مددگار تو ہمارا مشکل کشا. سارے انبیاء نے مصائب و آزمائش کے لمحات میں کسے پکارا؟ حضرت آدم نے کسے پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پروردگار عالم، اگر تیرا لطف
لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں. حضرت آدم کا سفینہ کنارے لگانے والا کون ہے؟ اور میرے بیمار دوست کا وہ اے کاش کے ایسے سمجھتا. یہ تو کہتا ہے معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی. اچھا ویسے اس وقت تک کہتا ہے جب تک کہ کشتی ٹھیک ٹھاک چلے. جب ذرا ایمرجنسی شروع ہو جائے پھر نہ معین الدین یاد ہوتا ہے نہ حضرت غوث وہ سید عبد القادر گیلانی یاد ہوتے ہیں نہ کوئی اور یاد ہوتا ہے. پھر براہ راست اللہ کی بات شروع ہو جاتی ہے. اور جب تک ٹھیک ٹھاک چلتی رہے پھر سارے بہت سے سلسلے ہوتے. قرآن کریم نے بھی یہی کہا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. کشتی میں بیٹھ کر جب یہ سلامتی کے ساتھ چلتی رہتی ہے تو دوسروں کو پکارتے ہیں نمک حرام. لیکن جب خطرے میں آ جائے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. میں سنایا کرتا ہوں ہم ایک پل سے گزر رہے تھے. ٹمپریلی پل بنتا ہے کشتیوں کا جیسے ڈی آئی خان میں بنتا ہے. وہ ادھر غازی گھاٹ میں بنتا تھا. ہم آئے تو پل پانی کا ریلا زیادہ آ گیا, پل ٹوٹ گیا تو کشتی میں بیٹھنا پڑا. اسی کشتی میں ایک چمٹے والی سرکار بھی آ بیٹھی وہ میگزین کھٹکھٹاتے ہوئے. اب جو اس نے دیکھا بھی ایک مولوی صاحب بھی بیٹھا ہے تو چمٹا بھی بجائے اور کہے وہ مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار. وہ آفیشل ٹیون ہے ان کی. اس میں وہ مجھے دیکھے بھی خصوصی نگاہوں سے اور کہے بھی. میں نے ہنس دیا. میں نے کہا دیکھو ملنگ جی تیری کشتی علی پار لگاتا ہے ہمیں کیا اعتراض. الراس ولین چشم ماروشن دل ماشاد. ہماری کشتی اللہ پار لگاتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے. آپ ذرا زور سے بجائیے اور خوب کہیے. تو اب اتفاق یہ ہوا کہ اچانک پانی کا بہاؤ تیز تھا. کشتی جب وہاں پہنچی تو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے وہ ملاح کا جو سٹیئرنگ تھا وہ ہاتھ میں جو لیے بیٹھا ہوتا ہے نا سٹیئرنگ, ایک بازو لکڑی کا ادھر ایک بازو لکڑی کا ادھر اور بیچ میں ان کے رسی بندھی ہوتی ہے. اس سے وہ اس کا کشتی کا رخ پھیرتا ہے بدلتا ہے. اب جب کشتی گرداب میں گئی اور پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے بیلنس بگڑا اس کا تو اس نے وہ زور زور سے جو ہلایا نا تو کنارے پہ بیٹھے ہوئی چمٹے والی سرکار کو جو وہ بازو لگا دریا میں جا پڑا. اب میں نے اسی ٹیون میں کہا میرے مولا اسے غوطے 4 لگا دینا اسے غوطے. اسی ٹیون اور ڈوبتا جا رہا ابھرتا ہے ڈوبتا ہے. پانی اس قدر تیز تھا کہ لطف آ گیا. ایک ملاح نے دیکھا بھی ایک انسانی جان جا رہی ہے ہم سے بھی پوچھا جائے گا. وہ کود گیا. اب وہ کودا وہ چیخ رہا ہے بچاؤ بچاؤ. میں نے زور سے کہا نہیں تشریف لے جاؤ حضرت علی کو بلاؤ. خیر اس نے ملاح نے چونکہ پانی کا بہاؤ اسی طرف تیزی کے ساتھ اس نے جا کے پکڑا کمبخت اور گھسیٹ کے لایا اسے کشتی پہ پھینکا اور پھر اوپر زور دیتے رہے پانی نکالتے رہے. جب اسے ہوش آئی تو اٹھ بیٹھا. پنجابی کہنا ہے ہاں ربا تیرا شکر ہوں ربا تیرا شکر. جب تک ٹھیک ٹھاک تھی تھے کشتی پار لگا دینا. حضرت مولا علی شیر خدا ذرا تسی کام آنا ہوں لگی ہے نا 2-4 کہنا ربا تیرا شکر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. حضرت آدم کی کشتی پار لگانے والا کون؟ قرآن پاک نے فرمایا وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ذرا مچھلی والے یار کی بھی بات یاد کرو نا، جس نے دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں، رات کے اندھیرے میں کسے پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یونس کی دستگیری کی، ہم نے یونس کی مشکل کشائی کی. اور پشاور والوں آگے ارشاد ہوا لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس لمحے میں مجھے یاد نہ کرتا، اگر یونس کی زبان پہ میرا نام نہ آتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک وہی رہتا مچھلی کے پیٹ میں. اب تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم دستگیری نہ کرتے تو یونس کو کوئی نہیں تھا اس آزمائش میں بچانے والا. حضرت یونس کا مددگار کون؟ یعقوب کا مددگار کون؟ حضرت یوسف کا مددگار کون؟ کنعان کے کنویں میں جان بچانے والا، مصر کے شاہی محل میں آن بچانے والا. حضرت عیسیٰ کا مددگار کون؟ حضرت موسیٰ کا مددگار کون؟ ہمارے آقا و مولا کا مددگار کون؟ صدیق و عمر عثمان و علی کا مشکل کشا کون؟ یا اللہ بھی فقد نصرہ اللہ. اب تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر تمہارے تعاون کا محتاج نہیں، میں جو اس کا مددگار ہوں. بات تو یہی ہے، کل بھی، آج بھی اور آئندہ بھی. کچھ ہی والے، کچھ بھی والے، کچھ ہی والے، کچھ بھی والے. آپ کو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں حق تعالیٰ آپ کو سچا کھرا بیدار تعلق نصیب فرمائے. ہی کی دوستی پسند ہے یا بھی کی دوستی؟ میری زندگی تو اسی کے لیے وقف ہے کہ جو لمحات باقی ہیں جہاں پہنچوں یہی کہلواؤں کہ ہماری جبینوں کی نیاز مندی کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ ہر کسی کی ہر وقت دعا سننے اور قبول کرنے والا کون ہے؟ بغیر نذرانے کے بھی راضی ہو جانے والا کون ہے؟ میں نے افریقہ کے ایک نو مسلم سیاہ فام سے پوچھا، اس نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام ایکسپٹ کیا تھا. میں نے کہا تمہیں اسلام کی کون سی ادا پسند آئی؟ کہنے لگا اسلام کی ویسے تو ہر ادا دل نشیں ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے اسلام کی اس ادا نے متاثر کیا کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. جب چاہو جہاں چاہو نمبر ڈائل کرو اور رابطہ قائم کرو. ورنہ کہنے لگا جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو ہمیں پادری کہتا تھا تم گناہگار ہو، تم بد کردار ہو، تم روسیا ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ خدا تمہاری سنے. ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تمہاری سنتا نہیں، ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے، ہماری اللہ کے آگے. تم ہمیں خوش کرو، ہم اللہ کو خوش کریں گے. اقبال نے کیا کہا؟ اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق
پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اب اس میں ترمیم کر دوں. آپ دعا کریں کہ اللہ توفیق دے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو بھگا دو. نبھ گئی. قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو ایک قبر کی زلفاں بڑھا کے آفیشل سٹائل بنا کے وہ بزرگوں کی خدمت کریا کرو. بادشاہ کچھ لے کے آسو تے کچھ لے کے جاسو بدبختو, خالی ہاتھ آسو تے خالی ہاتھ. یہ پتہ نہیں کیڑی آیت کا ترجمہ ہے. اس دن کراچی میں ایک شہر میں ترمیم ہوئی, وہ بھی اقبال کے کہ ہاں میں نے کہا, اقبال کہتا ہے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. میں نے اس میں ترمیم کی کہ وہ فریب خوردہ ملا کے پلا ہو 11ویں میں, وہ فریب خوردہ ملا جو پلا ہو 11ویں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم سرفروشی. قوم کی نذرانوں پہ پلنے والے ان مذہبی بلڈوزروں کو کیا پتا کہ بالا کوٹ کی تاریخ کیا ہے, انہیں کیا پتا کہ شاملی کی تاریخ کیا ہے, انہیں کیا پتا کہ شاملی کی تاریخ کیا ہے. راہ حق میں جان دینے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو شیخ الہند محمود الحسن کی سیرت کا مطالعہ کرو. راہ حق میں مار کھانے کا ظرف حاصل کرنا ہو تو اسماعیل شہید کی سیرت کا مطالعہ کرو. پشاور کے روشن ضمیروں بر صغیر میں 2 طبقے چلتے رہے, چل رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی چلتے رہیں گے. کچھ دین کے نام پہ مال کھانے والے, کچھ دین کے لیے مار کھانے والے. میرے عزیز دوستو, تمہاری کالجیں بھی سلامت رہیں. دیکھو ہمارا درس, ہم دعائیں کر رہے ہیں, تمہاری یونیورسٹیاں بھی سلامت رہیں. لیکن بر صغیر کے سینے پہ وہ یونیورسٹی جسے دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں, اس نے محمد الیاس جیسے مبلغ پیدا کیے, اس نے کفایت اللہ اور احمد سعید جیسے مفتی پیدا کیے, انور شاہ کاشمیری جیسے مفسر پیدا کیے. علامہ اقبال کہا کرتے تھے اگر اسلام سچا مذہب نہ ہوتا تو انور شاہ کاشمیری کبھی اسلام کو قبول نہ کرتا. انور شاہ کاشمیری جیسے لوگ بھی اسلام کو سب کرتے ہیں, یہ اسلام کی صداقت کی بیان دلیل ہے. میں جب 83 میں انڈیا کے دورے پہ تھا, دارالعلوم دیوبند کا میں کتب خانہ دیکھ رہا تھا. 10 کمروں پہ مشتمل عظیم کتب خانہ, اور ہر کمرہ ایک ہال تھا اونچا, کئی زاویوں میں رکھی ہوئی کتابیں, 10 ہال بھرے ہوئے. دنیا میں اسلام پر جتنی زبانوں میں لٹریچر لکھا گیا ہے تقریباً اس کا نمونہ وہاں کتب خانے میں موجود تھا. دارالعلوم کے محتمم مولانا مرغوب الرحمان صاحب فرمانے لگے, میں نے کہا حضرت یہ تو دنیا کا بہت بڑا عظیم الشان سرمایہ ہے ہمارا. فرمانے لگے ہاں الحمدللہ. اسی کتب خانہ میں ایک مرتبہ مولانا انور شاہ کاشمیری کھڑے تھے, فرمانے لگے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی آگ لگے کہ یہ ساری کتابیں جل جائیں, یا کوئی ایسا سیلاب آئے کہ یہ کتابیں بہہ جائیں, تو فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں. جتنا کچھ ان کتابوں میں موجود ہے الحمدللہ ان ساری کتابوں کا مفہوم انور شاہ کے سینے میں محفوظ.
اور تمہاری یونیورسٹی اور کالجوں نے کیا پیدا کیا؟ 2 ٹکے کے بابو پیدا کیے، بے ضمیر اور ضمیر فروش۔ بلوچستان میں مجھے دوستوں نے بتایا کہ ایک پرچے میں یہ کوشچن تھا طالب علم سے کہ تم محمد عربی کے بارے میں لکھو۔ بی اے کا طالب علم لکھ رہا ہے محمد مکہ مدینہ میں پیدا ہوئے، پرائمری اور مڈل تک کی تعلیم مکہ مدینہ میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ولایت چلے گئے، وہاں سے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں حاصل کر کے جب واپس تشریف لائے تو مکہ مدینہ میں پیغمبری کا کام کرتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ جب جاتے ہیں نا قبر پر کسی کے تو لکھا جاتا ہے کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی، اور آپ اخباروں میں لکھتے ہیں نا کوئی صاحب امریکہ سے آئے، اس کا باپ فوت ہو گیا، تو لکھا جاتا ہے کہ فلاں بابو آیا اور اپنے والد کی قبر پہ 2 منٹ کی خاموشی۔ جاہل کے بچے کو جب آتا کچھ نہیں، خاموشی اختیار نہ کرے تو کیا سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک کی تلاوت، جب آتا کچھ نہیں تو 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ خدا کی قسم مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ان دینی مدارس میں کروڑوں کا کام کوڑیوں میں کیا ہے، خدا کی قسم کروڑوں کا کام کوڑیوں میں کیا ہے ان دینی مدارس نے۔ محدثین پیدا کیے ہیں انہی مدارس نے، مفسرین پیدا کیے ہیں انہی مدارس نے، مبلغین پیدا کیے ہیں انہی مدارس نے، سربقت مجاہدین پیدا کیے ہیں انہی مدارس نے، درباروں نے تعویذ فروش پیدا کیے اور ان مدارس نے سرفروش پیدا کیے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ آپ ان اداروں کی سرپرستی کرتے رہیں، قال اللہ اور قال رسول کی شمع اپنے خون جگر سے جلاتے رہیں۔ میرے عزیز دوستو، وہ کہنے لگا افریقہ کا سیاہ فام کہ مجھے ایک دن قرآن کریم کا نسخہ ہاتھ، ایک تبلیغی مجاہد کے ہاتھوں سے انگلش ترجمے والا قرآن کریم کا نسخہ ہاتھ آ گیا۔ محمد الیاس کے سپاہیوں کی اللہ مدد فرمائے، ان کی خدمات یقین فرمائیے پوری ملت اسلامیہ کے لیے قابل فخر ہے۔ 22 ملکوں میں تو اللہ نے مجھے جانے کی توفیق بخشی، 22 ملکوں میں گیا ہوں، جس ملک میں نے قدم رکھا محمد الیاس کا لشکر مجھے ہر جگہ رواں دواں نظر آیا، اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ صرف انگلینڈ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، یعنی لندن، ویسٹ مڈلینڈ، ایسٹ مڈلینڈ، لنکاشائر اور اسکاٹ لینڈ، یہ چھوٹا سا ایریا پاکستان سے بھی جغرافیائی لحاظ سے کم بنتا ہے۔ اب اس انگلینڈ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں اس وقت بحمد اللہ 750 مسجدیں قائم ہو چکی، 750، اور ان میں 85% مسجدیں وہ ہیں کہ جو چرچ سے مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ جب چرچ 100 سال گزار لیتا ہے، ٹاؤن ہال میں اسے فار سیل رکھ دیا جاتا ہے، بولی لگتی ہے، الیاسی لشکر کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا پہلا تاجدار کون ہے؟ صدیق اکبر، دوسرا تاجدار فاروق اعظم، تیسرا تاجدار عثمان ذو النورین، اور چوتھا تاجدار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ میں یہ تعریف لکھی ہے، یہ ضرور لے جائیں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت، کیا نام دیکھیے، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے کارکنان، بالخصوص ہمارے رفیق مکرم ارشاد الحق مدنی صاحب، حضرت قاری صاحب، عزیز عبد الجلیل آمان صاحب، میرے عزیز امجد صاحب اور ان کے رفقائے کار، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو اس سے زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور عقبہ میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، فلسطینی مسلمانوں کو صہیونی اور نصرانی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما، ہمارے افغانستان کے مجاہدوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اشتراکی لٹیروں سے پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ و مامون فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے عزیز
محترم محمد عمر صاحب کی بچی کو تکلیف ہے، اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. ارشاد الحق مدنی صاحب کے والد محترم چند دن ہوئے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وہ تمام دوست جو دور دراز سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے. ہمارا ایک رفیق گجرات سے آیا ہوا ہے، یہ عزیز عبد الرحمان، وہ گجرانوالہ کے قریب، اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو جزائے حسنہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو یہاں پر اس جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. تمام وہ ہمارے دینی بھائی جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. جو بھی اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نیک اولاد عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.